بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے 3 شخص میرے سامنے پیش کیے گئے۔ ان میں سے ایک ہے راہ حق کا شہید، اور نمبر 2 پاک دامن صابر، اور نمبر 3 وہ غلام جس نے اللہ کی اچھی طرح عبادت کی اور اپنے مولا کی خیر خواہی کی۔ اس حدیث کو ترمذی نے، ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے اور الفاظ ترمذی کے ہیں۔ انہوں نے اسے حسن قرار دیا ہے اس حدیث مبارکہ کو۔ تو 3 شخص ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ میرے سامنے جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، وہ میرے سامنے پیش کیے گئے۔ اور ان میں سے ایک ہے شہید، دوسرا پاک دامن صابر، اور وہ غلام جو اللہ کی اچھی طرح عبادت کرے اور اپنے مولا کی بھی خیر خواہی کرے۔ ایک دوسری روایت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 افراد مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے، اور راوی یہ کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا نمبر 1 غلام جس نے اللہ کے فرائض ادا کیے اور اپنے آقا کے حقوق پورے کیے۔ نمبر 2 وہ شخص جو کسی قوم کی امامت کرتا ہو اور لوگ اس پر اس کے دینداری کی وجہ سے خوش ہوں۔ اور نمبر 3 وہ آدمی جو لوگوں کو ہر رات اور دن 5 نمازوں کے لیے پکارتا ہو، بلاتا ہو، نماز کی دعوت دیتا ہو۔ ایک روایت اسے ترمذی نے روایت کیا ہے، اور یہ اس کے لیے کہا، اس حدیث کے لیے کہ یہ حسن ہے۔ طبرانی نے بھی اسے اوسط و صغیر میں روایت کیا ہے۔ روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 حضرات ہیں جنہیں قیامت کی بڑی گھبراہٹ سے خوف زدہ نہیں کر سکے گی۔ قیامت کی بڑی گھبراہٹ بھی خوف زدہ نہیں کر سکے گی، حساب و کتاب بھی ان کا نہیں ہوگا، اور وہ دوسرے لوگوں کے حساب و کتاب سے فارغ ہونے تک مشک کے ٹیلوں پر آرام فرما ہوں گے۔ وہ کون لوگ ہیں خوش نصیب؟ نمبر 1 وہ بندہ جس نے اللہ کی رضا کی خاطر قرآن پڑھا، سیکھا اور اس سے کسی قوم کی امامت کی، جبکہ وہ قوم اس کی امامت پر خوش بھی ہوئی۔ نمبر 2 وہ بلانے والا، وہ دعوت دینے والا جو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو نماز کی دعوت دیتا ہے۔ اس سے یا تو مؤذن مراد ہے، یا گھر گھر جا کے جو نماز کے لیے لوگوں کو اٹھاتے ہیں وہ مراد ہے۔ اور نمبر 3 وہ غلام جس نے اپنے اور اپنے پروردگار، اپنے آقا اور اپنے پروردگار کے درمیان اور اپنے آقا کے درمیان معاملات کو بحسن طریقے نبھائے۔ تو یہ 3 شخص کتنے خوش نصیب ہیں جن کے بارے میں یہ بشارت ہوئی کہ وہ ان کا حساب کتاب بھی نہیں ہوگا، اور حساب کتاب بھی نہیں ہوگا بلکہ دوسرے وہ لوگوں کا حساب کتاب وہ مشک کے ٹیلوں پر بیٹھ کر دیکھ رہے ہوں گے۔ کتنے خوش نصیب ہیں یہ لوگ۔ تو ان میں سے کون ہے؟ قرآن کو سیکھنے والا اور امامت کرانے والا۔ دوسرا کون ہے؟ دوسرا فرمایا گھر گھر جا کر نماز کے لیے، نماز کی دعوت دینے والا، نماز کے لیے بلانے والا، نماز کی دعوت دینے والا ہر کسی کو۔ اور تیسرا وہ غلام جس نے اپنے اور اپنے پروردگار کے درمیان اور اپنے آقا کے درمیان معاملات بحسن طریقے سے نبھائے ہیں۔
اس حدیث کو طبرانی نے کبیر میں بھی روایت کیا ہے، مگر اس کے آخر میں یہ لفظ بھی درج کیا ہے، اور وہ غلام جسے دنیا میں غلامی اپنے رب کی اطاعت سے نہ روک سکی۔ طبرانی نے یہ لفظ زیادہ کیے ہیں حدیث کے اندر۔ اسی طرح حدیث مبارکہ ہے سیدنا امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شریف ہے، بخیل، مکار اور خبیث طبع خائن جنت میں داخل نہ ہوں گے، اور جنت کا سب سے پہلے دروازہ کھٹکھٹانے والا وہ غلام ہوگا جنہوں نے اپنے اور اللہ عز و جل کے درمیان اور اپنے آقا کے درمیان معاملات بحسن و خوبی نبھائے، انجام دیے۔ اسے امام احمد نے اور ابو یعلا نے اسناد حسن روایت کیا ہے۔ اس کا کچھ حصہ اس حدیث کا ترمذی وغیرہ نے بھی روایت کیا ہے۔ اس کے بعد غلام کا اپنے آقا کو چھوڑ کے بھاگ جانا یہ بھی ہوتا تھا، تو اس پر بھی حدیثیں ہیں۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو غلام بلا وجہ بھاگ جائے اللہ کی بخشش کا ذمہ اس سے بری ہو گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پھر اس کو نہیں بخشے گا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اور دوسری حدیث یہی حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی غلام بھاگ جاتا ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس نے بھاگ کر ارتکاب کفر کیا حتیٰ کہ اپنے آقاؤں کے پاس لوٹ آیا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک حدیث روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 افراد ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نماز قبول نہیں فرماتا اور نہ ہی ان کی کوئی نیکی آسمان کو بلند ہوتی ہے، یعنی قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1، نشہ کرنے والا، جب تک کہ اس کی عقل واپس نہ آ جائے اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 2، عورت جس کا شوہر اس پر ناراض ہو، تو جب تک کہ شوہر راضی نہ ہو اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ اور نمبر 3، بھاگا ہوا غلام، یہاں تک کہ وہ واپس آ کر اپنا ہاتھ اپنے آقا کے ہاتھ میں نہ دے دے۔ یہ حدیث مبارکہ طبرانی نے اوسط میں بروایت عبداللہ بن محمد بن عقیل اور ابن خزیمہ اور ابن حبان نے اپنی اپنی صحیح میں بروایت زبیر بن محمد روایت کیا ہے۔ الفاظ طبرانی کے ہیں، اور ابن حبان، طبرانی اور حاکم نے فضالہ بن عبید سے، طبرانی نے حاکم کی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور ترمذی نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی احادیث میں بھی یہ مضمون دیا ہے، یہ مضمون اس میں بھی موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو غلام بھگوڑا ہونے کی حالت میں مر جائے وہ جہنم کی آگ میں داخل ہوگا، یعنی کوئی اپنے آقا سے بھاگ جائے تو وہ جہنم کی آگ میں داخل ہوگا، اگرچہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہوا قتل بھی ہو گیا، یعنی اگر اس حالت میں وہ شہید بھی ہو گیا تب بھی حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر وہ بھگوڑا ہے تو وہ جہنم کی آگ میں داخل ہوگا اگرچہ شہید بھی ہو جائے۔ اسے طبرانی نے اوسط میں روایت کیا ہے، عبداللہ بن محمد بن عقیل روایت کیا ہے، بقیہ راوی جو ہیں اس کے ثقہ ہیں۔